بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کے ساتھ میرے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذکر کریں گے۔ آج سے 1 سال پہلے 9 اگست 2019 کا یہ واقعہ ہے۔ میرے گھر کے اندر ایک ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ اس ڈکیتی کی واردات کو کرنے کے لیے ڈاکوؤں نے میرے گھر سے 3 گھر چھوڑ کے چوتھا جو گھر تھا وہ انڈر کنسٹرکشن تھا۔ اس گھر کی ڈبل سٹوری سیمنٹ کی چنائی ہو چکی تھی، لیکن اس گھر کو دروازے نہیں لگے ہوئے تھے۔ تو ڈاکوؤں نے رات کے اندھیرے میں اس گھر کا سہارا لیتے ہوئے گھروں کی چھتوں کو کراس کرتے ہوئے میرے گھر کی چھت پر آئے، گھر سے چھت کے دروازے کو توڑ کر گھر کے اندر داخل ہوئے اور تسلی کے ساتھ ڈاکوؤں نے 3 سے 4 مسلح ڈاکو تھے جنہوں نے تسلی کے ساتھ گھر کا صفایا کیا۔ قیمتی زیورات، پیسے، موبائل فون، گھر میں کھڑی گیراج میں گاڑی، ساری چیزیں یہ لے کر جانے میں وہ کامیاب ہوئے۔ انہوں نے کیا یہ کہ وہ رات کے اندھیرے میں گھر میں داخل ہوئے، گھر میں آ کے پوری فیملی کو گن پوائنٹ کے اوپر یہ رکمال بنایا، کمرے میں بند کر دیا، تسلی کے ساتھ گھر کا سارا سامان لوٹا اور تسلی کے ساتھ لوٹنے کے بعد میری گیراج میں کھڑی گاڑی ہونڈا ویزل لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو ہوا یہ کہ دوران ڈکیتی انہوں نے میرے اے ٹی ایم کارڈ کو، والٹ سے اے ٹی ایم کارڈ کو بھی چیک کیا۔ تو اے ٹی ایم کارڈ کا انہوں نے گن پوائنٹ کے اوپر پن کوڈ حاصل کیا۔ پن کوڈ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مجھے جو دھمکی لگائی تھی وہ یہ دھمکی دی تھی مجھے کہ کیونکہ میرے گھر کے کچھ ہی ڈسٹنس کے اوپر ایک بینک الفلاح کا اے ٹی ایم واقع تھا، تو وہ ابھی اپنے ساتھی کو اے ٹی ایم پہ بھیج کے کیش وڈرال کریں گے، اگر آپ نے صحیح کوڈ نہیں بتایا تو بعد میں آپ کو ہم شوٹ کر دیں گے۔ تو مجبوری ڈر کے مارے، مطلب پریشانی کے عالم میں میں نے ان کو پن کوڈ بتا دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ گھر میں اپنی موجودگی کے اندر انہوں نے کسی ساتھی کو بینک کے اندر پیمنٹ وڈرال کرنے نہیں بھیجا، بلکہ جب وہ گھر سے نکلے ہیں تو گھر سے نکلتے ہی انہوں نے جا کے اے ٹی ایم سے پیمنٹ نکلوائی ہے۔ تو اس اے ٹی ایم کی یہ دیکھیں، یہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اے ٹی ایم کی سی سی ٹی وی فوٹیجز۔ انہوں نے ویسے گلوز اور ماسک پہنے ہوئے ہیں، انہی گلوز اور ماسک کے ساتھ ساتھ وہ بندے جو ہے ڈاکو وہ اے ٹی ایم کو یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو اسکرین کے اوپر بھی یہ ساری پکچرز اویلیبل کر دوں گا میں ابھی۔ تو یہ ڈکیتی کی واردات کرنے کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ فرار ہو گئے تھے، لیکن ان کے گزرنے کے بعد، جانے کے 24 سے 48 گھنٹے بعد میں نے اپنی بینک سے ہیلپ لائن سے کانٹیکٹ کیا۔ انہوں نے مجھے انفارمیشن کلیئر کی کہ فلاں لوکیشن سے اے ٹی ایم سے پیمنٹ نکلی ہے۔ تو پھر اس اے ٹی ایم سے ہم نے اپلیکیشن دے کے سی سی ٹی وی فوٹیجز اور ویڈیو حاصل کی، جن سے ملزمان کی شناخت ہوئی، ملزمان کو پولیس نے اریسٹ کیا، ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، جس وقت میرے گھر میں ڈکیتی ہوئی تھی تو ڈکیتی کے بعد جب ڈاکو فرار ہوئے، ان کے فرار ہونے کے بعد جیسے ہی ہم لوگ بالکل اپنے ہاتھ پاؤں کو کھولنے میں کامیاب ہوئے اور باہر نکلے والے محلہ کو اکٹھا کیا، تو محلے کے دوست لے کے 15 پہ کال کی۔ یہ دیکھیں، یہ 15 پہ کال کی، یہ میرے پاس ریکارڈ کی کاپی موجود ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے متعلقہ تھانے کے اندر اپلیکیشن جمع کروائی، انہوں نے اس کے اوپر کارروائی کر دی، اے ٹی ایم سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل ہوئیں، ان کی مدد سے ڈاکو ٹریس ہوئے، ڈاکوؤں کو اریسٹ کیا گیا۔ یہ ڈاکو بیسیکلی لاہور کا علاقہ رائے ونڈ سے یہ نور شاہ کوئی ہے ایریا، وہاں سے یہ ان کا تعلق ہے، اور یہ بڑے پیشہ ور اور مشہور ڈاکو ہیں۔ انہوں نے مطلب ڈکیتیاں اور بھی بہت ساری کی ہوئی ہیں، ان کے اوپر اور بھی چوری کے مقدمات درج ہیں۔ تو یہ ڈاکو پکڑے گئے، پکڑے جانے کے بعد جیسے کہ پولیس اپنے حسب معمول ان کے اوپر کارروائی جاری رکھتی ہے، تو کارروائی ان کے اوپر انہوں نے جاری رکھی، لیکن ایکچولی غلطی پولیس سے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کی گرفتاری مینٹین کرنے میں تھوڑی کمزوری، تھوڑی ویکنس شو کی، جس کی وجہ سے یہ ڈاکو ہوشیار تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ تھانے کے اندر سے ہی کچھ 1-2 ایسے پولیس ملازمین تھے جنہوں نے ڈاکوؤں کو مدد فراہم کی۔
مدد فراہم کیا کی کہ ان کو بیلٹ ڈلوانے میں ان کی مدد کی، ان کو اندر کی بات بتائی کہ آپ کی گرفتاری جو ہے 2 دن بعد ڈالی جائے گی، آپ کو ابھی ریکوری کے لیے انہوں نے روکا ہوا ہے، یہ وہ اس طرح کی جب ان کو چیزیں کلیئر کی کچھ ملازمین نے. میں اب ملازمین کا نام بھی بتا دوں گا. اس کا نام سلیم مطلب ASI ہے. آج کل وہ تھانہ تاندلیاں والا سٹی کے اندر کسی تھانے میں تعینات ہے، وہ تھانہ سٹی جڑاوالا کے اندر تعینات تھا. تو اس بندے نے یہ ساری مطلب پیسے کے لیے بغیرتی کی، اس نے ڈاکوؤں کو فرار کروانے میں، ان کی جان چھڑوانے میں چند روپوں کی خاطر اپنا ضمیر بیچا، اپنا جو ہے ایمان بیچا اور قانون کے ساتھ غداری کی. سٹی جڑاوالا پولیس نے ڈاکو سے برآمد شدہ شہری کا سامان مبینہ طور پر ہڑپ کر لیا. معاملہ سامنے آنے پر پولیس پیٹی بھائیوں کے خلاف کارروائی سے گریزاں ہے. گاڑی لوٹا دی گئی، 22 لاکھ کا سونا واپس نہیں کیا گیا، شہری کا الزام ہے یہ. جی ہاں، شہری نے الزام عائد کیا کہ گاڑی تو واپس کر دی گئی لیکن 22 لاکھ کا سونا واپس نہیں کیا گیا. سٹی جڑاوالا پولیس نے ڈاکو سے برآمد شدہ شہری کا سامان مبینہ طور پہ ہڑپ لیا. تو ڈاکوؤں نے سیم ویسے ہی کیا کہ انہوں نے ہائی کورٹ کا بیلٹ ڈلوا لیا. ہائی کورٹ کا بیلٹ ڈلوانے کے بعد ہائی کورٹ کی ٹیم آئی تو متعلقہ جو پولیس تھی، جو فرنٹ ڈیسک کے لوگ تھے، وہ اتنے مطلب ایکٹیو نہیں ہوتے یا ایکٹیو نہیں تھے. انہوں نے کچھ ان کی جو ہے مطلب گرفتاری جو تھی اس کو صحیح طریقے سے ڈالا نہیں تھا، یا جو بھی کوئی مطلب پرابلم تھی تو وہ بیلف کی رپورٹ بن گئی. بیلف رپورٹ لے کے ہائی کورٹ چلے گئے. اگلے دن ہائی کورٹ کے اندر ملزمان کی، میری اور پولیس والوں کی حاضری ہوئی. وہاں کے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب تھے، تو چیف جسٹس صاحب کے پاس جب دونوں پارٹیوں کو پیش کیا گیا، مدعی خان یعنی جس میں میں تھا وہ شامل ہوئے، ملزمان یعنی ڈاکوؤں کو جنہوں نے ڈکیتی کی واردات کی ان کو پولیس نے وہاں پہ پیش کیا. پولیس خود پیش ہوئی تو جج صاحب نے بڑی تسلی کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، اچھے ٹائم میں ساری گفتگو کو سنا، دیکھا کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے جج کیا. جج کرنے کے بعد جو جج صاحب تھے ان کو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ ڈکیتی کی واردات ان ڈاکوؤں نے کی ہے، یہ ملزمان ہیں. تو صرف جج صاحب نے کیا کیا، چونکہ پولیس کی تھوڑی مسٹیک کی وجہ سے ان کی گرفتاری مینٹین نہیں ہوئی تھی، تو اس غلطی کی وجہ صرف ملزمان کو آزادانہ کیس میں شامل تفتیش ہونے کے لیے 7 دن کی پروٹیکٹیو بیل پرووائڈ کی. اور ساتھ میں چیف جسٹس صاحب نے حکم صادر فرمایا کہ آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ متعلقہ سیشن جج کی عدالت میں اپنی عبوری ضمانت کروائیں اور جو ڈکیتی کا آپ کے اوپر مقدمہ درج ہے اس کیس کے اندر شامل تفتیش ہوں. تو ملزمان جو تھے وہ بڑے پیشہ ور اور بڑے مطلب با اثر اور تیز اور گروہ پورا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ اپنا ضمانتیں تو انہوں نے کروائیں، ضمانتیں کروا کے وہ بجائے اس کے کہ کیس کے اندر شامل تفتیش ہوتے، ملزمان نے کیا کیا، ملزمان جو تھے انہوں نے لاہور IG آفس کے باہر دھرنے دینے شروع کر دیے. جب IG آفس کے باہر دھرنا دیا تو IG صاحب نے نوٹس لے لیا. IG صاحب نے نوٹس لیا تو AIG کمپلین اس وقت زاہد نواز مروت صاحب تھے، تو ان کے ہاں انکوائری مرتب ہوگی. انہوں نے انکوائری کی. جب انکوائری کی تو اس انکوائری کے اندر بھی ڈاکو پیش ہوئے، مدعی پیش ہوا، پولیس کو پیش کیا گیا، ساری مطلب تینوں پارٹیاں پیش ہوئی. تو AIG کمپلین نے بھی جب انکوائری کی تو ان کو بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ ڈکیتی کی واردات کے ملزمان ہیں، انہوں نے واردات کی ہے. تو انہوں نے بھی اپنی رپورٹ کے اندر ان کو ملزمان قرار دیا. لیکن اس کے بعد وہ ملزمان پھر باز نہیں آئے. انہوں نے ڈرامے پہ ڈرامہ شروع کر دیا. اس کے بعد یہ جو ملزمان تھے انہوں نے لاہور مال روڈ کے اوپر جلوس نکالنا شروع کر دیے، پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دینا شروع کر دیا. انہوں نے عورتیں مرد اکٹھے کر کے، کیونکہ پیشہ ور لوگ تھے نا، تو پیشہ ور لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ جب جو RPO لاہور تھے انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا تو اس وقت RPO جو فیصل آباد تھے ان سے انہوں نے اس بات کی کلیئرنس لی کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ جو لوگ جلوس نکال رہے ہیں. تو ان کو بھی اب کلیئر ہوا کہ یہ ڈکیتی کے مقدمات ان کے اوپر درج ہے، یہ اس میں عبوری ضمانت پہ ہیں اور صرف مقدمے سے بچنے کے لیے یہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں. تو وہاں سے پھر پولیس والوں نے ان کو بھگانا شروع کر دیا تو یہ بھاگ گئے. اس کے بعد پھر یہ باز نہیں آئے کیونکہ یہ پیشہ ور تھے نا، ان کو پتہ تھا کہ ہم لوگوں نے کیسے بچنا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ہی گھر کے اوپر کسی رات کے پہر انہوں نے فائرنگ کروائی ہے. فائرنگ کروانے کے بعد انہوں نے جناب 15 پہ کال چلوا دی ملزمان نے، جو رائیونڈ میں ان کا کہیں گھر تھا. تو انہوں نے قاتلانہ حملے کی صورت میں اپنے گھر پہ فائرنگ خود ہی کروا کے
تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ رائے وینڈ ابو بتیاں روڈ کے رہائشی تھے، تو انہوں نے وہ روڈ جو تھا وہ بند کرنا شروع کر دیا، روز روڈ بند کرنا، پہلے دن کیا پورا دن وہاں پہ روڈ بند کیا، دوسرے دن بھی کیا، تیسرے دن کیا، پھر آئی جی پنجاب نے نوٹس لے لیا کہ بھائی یہ کیوں روڈ بند کرتے ہیں۔ تب اس نوٹس کے اوپر ایس ایس پی آپریشن علی رضا گیلانی، مجھے آج بھی یاد ہے فیصل آباد میں، انہوں نے مجھے ایمرجنسی اپنے آفس میں سنڈے والے دن کال کر کے بلایا کہ آپ جلدی آئیں، کچھ آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ جب میں گیا ہوں وہاں پہ، تو وہاں پہ جب پہنچا ہوں تو پتہ چلا جناب یہ ملزمان جو ہیں یہ روڈ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا۔ تو پولیس کو انہوں نے اتنا مجبور کیا، پریشرائز کیا، روڈ کھولنا انہوں نے مطلب مناسب نہیں سمجھا، جواب دے دیا کہ ہم روڈ نہیں کھولیں گے، ہمارا مقدمہ درج کیا جائے، ہمارے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے۔ بھائی آپ لوگ ڈاکوؤں کو ہم نے فائر کیوں مارنے؟ بھائی ہم لوگ، ہمارے ساتھ ڈکیتی تو آپ نے کی ہے۔ تو لیکن کیونککہ وہ پیشہ ور تھے، میں جیسے بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، انہوں نے کیا کیا کہ لاہور کے اندر ایف آئی آر درج کروا دی۔ ایک انہوں نے 365 اغوا کی، جی پولیس مجھے اور مدعی جو ہے وہ اغوا کر کے لے گیا، اور دوسری ایف آئی آر انہوں نے 440 کی مطلب گھر کے اوپر فائرنگ کی کروا دی۔ اب قانون کی انتہا دیکھیں، قانون کی بے بسی دیکھیں، قانون کا انصاف دیکھیں۔ میں تو کہوں گا کہ پاکستان کے اندر قانون شریف اور سادہ لوگوں کے ساتھ انصاف کے نام پہ مذاق کرتا ہے کہ کہاں پہ میں مدعی تھا اور کہاں پہ مجھے ملزم بنا دیا گیا کہ جی ایک ان کو اغوا کیا گیا اور دوسرا ان کے گھر پہ فائرنگ کی ہے۔ میں آج کے اپنے جج صاحبان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب ایک میٹر آلریڈی ہائی کورٹ کے ایک جسٹس صاحب سن رہے تھے، ان کے سامنے سارا واقعہ پیش کیا گیا، ملزمان پیش کیے گئے، پولیس کو پیش کیا گیا، مدعی پیش ہوا، واقعہ کو پیش کیا گیا، ان کے پروف کو پیش کیا گیا، ڈکیتی کی واردات کے پروف کو پیش کیا گیا، تو جب پولیس اور ملزم مدعی جج کے سامنے پیش ہوئے ہیں تو ایک جج صاحب دیکھ رہے ہیں، اور ایک جج صاحب جو ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب ہیں، ان کو نہیں لگتا کہ یہ اغوا ہوا ہے اور کسی قسم کا مقدمہ درج کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، تو پھر ہماری بے بس پولیس کا ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ انہوں نے جناب اغوا کا پرچہ درج کر دیا۔ جی ڈاکوؤں کو جو پولیس پکڑ کے لے جائے تو آپ کے اوپر یہ، میں اپنی عوام سے، اپنے پاکستانی بھائیوں سے، دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس قانون کے اندر اس قسم کا انصاف ہے کہ بعض، اگر اللہ نہ کرے کبھی آپ کے ساتھ ایسی واردات ہو ڈکیتی کی، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جیسے میرے ساتھ ہوا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ الٹا آپ کے اوپر اغوا کے مقدمات درج ہو سکتے ہیں۔ یہ قانون کی بے بسی کی انتہا دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا، تو میں نے ان ڈاکوؤں کو، ان لٹیروں کو، واردات کرنے والے ان ملزمان کے خلاف عہد کیا کہ میں فائٹ کروں گا، میں مقدمہ دیکھوں گا۔ میں اپنی عبوری ضمانتیں کروا کے لاہور مقدمات کو مطلب فیس کیا، میں نے اپنے ان مقدمات کے اندر شامل تفتیش ہوا۔ تو اس شامل تفتیش ہونے کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو ایف آئی آر تھی وہ خارج ہو گئی۔ وہاں کی متعلقہ پولیس نے، تھانے والے جو تھے، وہاں کے جو انویسٹیگیشن انچارج تھے، انہوں نے بھی سارے واقعات کو دیکھا، پروف کو دیکھا، ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے بھی اس بنا کے اوپر وہ مقدمات خارج کر دیے کہ ان کے اوپر ڈکیتی کی واردات کی ایف آئی آر درج ہے اور یہ عبوری ضمانت میں ہے، اور یہ انہوں نے جو روڈ بند کر کے یہ پولیس کو پریشرائز کر کے مقدمات درج کیے گئے ہیں، یہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے تاکہ ان کے ان ڈکیتی کے مقدموں سے جان چھوٹ جائے۔ تو انہوں نے بھی وہ ایف آئی آر جو تھیں وہ خارج کر دیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آئے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ہائی کورٹ کے اندر ایک رٹ کر دی، لیکن جب وہ رٹ کی تو وہ رٹ بھی ہائی کورٹ کے جج صاحب نے خارج کر دی، پھر یہ باز نہیں آئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، لاہور کے ایک علاقہ کے مجسٹریٹ ہیں، ان مجسٹریٹ کے اندر یک طرفہ بیان دلوا کے تو دہشت گردی کی عدالت میں لاہور پھر ایک رٹ کر دی کہ 365 کو 365A اغوا برائے تاوان کا مقدمہ درج کیا جائے۔ دیکھیں بھائی، آلریڈی ہائی کورٹ نے اس مقدمے کو خارج کیا، اس کو مقدمے کو بالکل بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اغوا کا مقدمہ بنتا ہے۔ پولیس نے کارروائی کی، انویسٹیگیشن کی، انہوں نے مقدمات خارج کر دیے، لیکن یہ چونکہ ملزمان پیشہ ور تھے اور یہ مطلب کہہ لیں کہ تجربہ کار تھے، دہشت گردی کی عدالت میں ریٹ کی، تو دہشت گردی کی عدالت میں بھی جج صاحب نے ان کی ریٹ کو خارج کر دیا کہ بھائی آپ کا مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ باز نہیں آئے، تو جس تھانے کے اندر ان کے خلاف مقدمہ درج تھا، وہاں کی مقامی پولیس نے ان کو گنہگار لکھا تھا، ان کے اوپر جو کی ریکوری ہوئی ہے 40 لاکھ روپے کی گاڑی جو یہ لے گئے تھے وہ، اور 1 لاکھ روپیہ ان کے برآمدگی ہوئی، ان سے پسٹل برآمد ہوئے ہیں،
اس کے علاوہ باقی زیور اور ابھی پیسے برآمد ہونے تھے. اس ڈاکو نے اپنے ساتھ ایک دوسرا ڈاکو بھی گرفتار کروایا پولیس کو. ابھی 2 ملزمان جو تھے، 1 سے 2 ملزمان جو نامعلوم تھے، وہ انہوں نے بھی گرفتار کروانے تھے جو بیلٹ ڈلوا لیا. انہوں نے کیا کیا کہ جو فیصل آباد کے RPO صاحب ہیں ان کو ایک درخواست گزاری کہ ہماری جو ہے صحیح تفتیش نہیں ہوئی، ہماری تفتیش کو تبدیل کیا جائے. اب یہ دوسری طرف چل پڑے تو اس تفتیش کے اندر کیا ہوا کہ وہ تفتیش DSP سرکل صدر جو ہیں ان کو مارک ہو گئی. DSP سرکل صدر جو ہیں انہوں نے اس کیس کی تفتیش کی، تو اس تفتیش کے بعد انہوں نے بھی ڈاکوؤں کو گنہگار لکھ دیا اور عدالت سے، سیشن جج سے التجا کی کہ ان کی ضمانتیں خارج کی جائیں، اور متعلقہ تھانے کے SHO کو ہدایت کی کہ ان کی ضمانتیں خارج ہو جائیں، گرفتار کر کے باقی کی برآمدگی، مال مسروقہ برآمدگی کروائی جائے. تو اس کی رپورٹ کے اوپر، DSP کی رپورٹ کے اوپر ان کی سیشن جج سے ضمانتیں خارج ہو گئی. یہ وہاں عدالتوں سے بھاگ گیا اور انہوں نے جا کے پھر لاہور ہائی کورٹ سے پوری ضمانتیں کروا لی. حقیقت یہ ہے کہ 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور آج بھی یہ ملزمان ڈکیتی کی واردات کے اندر آج بھی 1 سال کے اندر، 1 سال کے بعد بھی یہ عبوری ضمانت کے اوپر ہے. اور میرے خیال سے شاید ہی کو پاکستان کا ایسا مقدمہ ہو کہ اتنی لمبی ملزمان کی عبوری ضمانت چلی ہو. آج آپ اندازہ کر لیں کہ یہ 10 اگست 2020 ہے، آج کی ڈیٹ بھی ان کی عبوری ضمانت چل رہی ہے اور یہ 9 اگست 2019 کا واقعہ ہے. 1 سال کے ٹائم میں بھی عبوری ضمانت چل رہی ہے. میں حیران ہوں قانون کے اوپر، ہمارے قانون کے انصاف کے اوپر، قانون کے تقاضوں کے اوپر، قانون کے انصاف کے نام پہ مذاق کے اوپر. اس کے بعد ان کی عبوری ضمانت ہائی کورٹ سے ہوئی. اس کے بعد یہ ملزمان پھر باز نہ آئے. انہوں نے ایک IG پنجاب کو ایک درخواست گزاری جو کہ IAB ڈپارٹمنٹ ہے، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. انہوں نے وہ درخواست جو تھی وہ فیصل آباد کے اندر ایک SSP IAB ہیں آصف ظفر چیمہ صاحب، وہ اپلیکیشن IG آفس سے مارک ہو کے SSP IAB کو چلے گی. جو SSP IAB نے بھی پھر ملزمان کو اور مدعی کو یعنی مجھے اور ملزمان ڈاکوؤں کو بلا کے انکوائری کی. مختلف ٹائم پہ انہوں نے بلایا ہے. تو وہاں پہ 2 افسر بیٹھتے تھے، ایک DSP IAB اور ایک SSP IAB. دونوں ہماری انویسٹیگیشن کر رہے تھے. تو ان کی انویسٹیگیشن کے اندر بھی ملزمان کو گنہگار لکھ دیا گیا، ڈکیتی کی واردات ہونا ثابت ہوا اور ان کو گنہگار لکھ دیا گیا. لیکن نتیجہ ابھی تک ان کی رپورٹ کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. تو ابھی جو ہے بات چل رہی ہے کہ ملزمان نے دوبارہ پھر RPO فیصل آباد کو درخواست گزاری 2nd بورڈ کی تفتیش تبدیلی کے لیے. تو اس کے اوپر میں ابھی 2nd بورڈ کی تفتیش تبدیلی ابھی چل رہی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو اگلی اپڈیٹ دوں گا کہ پاکستان کے اندر کس طرح ایک شریف شہری کو، ایک سادہ لو انسان کو انصاف کے نام پہ مذاق ملتا ہے، مذاق کیا جاتا ہے، انصاف نہیں ملتا. اور یقین کریں 1 سال کے اندر اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے میں لاکھوں روپے میں لائرز کو فیس پے کر چکا ہوں، ایکسپینس کی مد میں کر چکا ہوں. اور یقین جو ضلالت آپ کو ملی وہ الگ سے، پریشانی جو ملی وہ الگ سے. تو ابھی تو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اس پاکستان کے قانون سے بندہ ویسے ہی اچھا ہے کہ کسی قسم کا انصاف لینے کی توقع نہ رکھے. تو جو بھی دوست میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے، ہمبلی گزارش ہے بھائی جان، دوستوں، بھائیوں، اور کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے دوستوں تک شیئر کیا جائے تاکہ شاید مجھے کسی طرح انصاف مل سکے، شاید کسی ہمارے پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے کسی افسر تک یہ میرا پیغام چلے جائے اور وہ مجھے انصاف دینے میں میری مدد کر سکے. تو کوشش کیجیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے دوستوں تک شیئر کیجیے گا. تو انشاءاللہ جلدی، بہت جلد میں آپ سے اگلے ویڈیو کے اندر باقی 2nd تفتیش کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور وہ کیا رزلٹ دیتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے انشاءاللہ شیئر کروں گا.